أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں قیامت کے دن کے بارے میں، جس دن حساب کتاب لیا جائے گا، اس دن تنہا اللہ کی فرما روائی ہوگی، اس کی وضاحت کی گئی تھی. اس کے بعد کی جو آیت ہے، 3 آیتوں میں تو اللہ کی تعریف اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کی گئی تھی. ابھی 4تھی آیت میں جب بندہ اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے اور بندے سے اس کا تعلق پوری طرح سے مضبوط ہو جاتا ہے، اب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے اپنی بے بسی کا، کمائیگی کا اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے، اور یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے. چنانچہ ارشاد ہے کہ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ایاک کا مطلب آپ ہی سے، اور نعبد کا مطلب ہم عبادت کرتے ہیں. یہاں بندہ اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اب جس لفظ کو پیچھے آنا چاہیے اس کو جب پہلے لایا جاتا ہے، اب ایاک کا لفظ ہے اس کو پہلا لایا گیا، حالانکہ بعد میں آنا چاہیے، تو اس سے تاکید مقصود ہوتی ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. شرک کی تمام جڑیں ہی کاٹ دی گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا. الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص اللہ کی اطاعت ضروری ہے. اللہ کے ساتھ اگر کسی کو کسی طرح سے شریک کر کے ہم عبادت کریں گے تو وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی. تو نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب اس طرح اطاعت کے بھی ہیں، اور عبادت کا مطلب اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کرنا، کسی کے سامنے جھک جانا، اس کے سامنے ذلت کا اظہار کرنا، اس کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے. عبودیت کا مطلب بندگی. اسی لیے غلام جو ہوتا تھا عربوں میں، جس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا، وہ ہر چیز میں اپنے آقا کے تابع ہوتا تھا. اس کی حیثیت ایک کمزور اور بے بس انسان کی ہوتی تھی. اس کے لیے بھی عربی میں عبد کہا جاتا تھا، غلام، یعنی اپنے آقا کے بالکل تابع، اس کا فرما بردار، اس کا مطیع، اس کے سامنے بے بس اور ذلیل بن کر رہنے والا، جھک کر رہنے والا، اس کو غلام کہتے تھے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہی صفت پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے بالکل جھک جائے، اپنی بے بسی اور کمائیگی کا اظہار کرے، ذلیل ہو جائے. اطاعت کرنا اس طرح سے کہ بندہ اللہ کے سامنے بالکل بے بسی کا اظہار کرے، اپنی ذلت اور کمائیگی کا اظہار کرے، اور دل سے اللہ کا مطیع ہو جائے. یہ عبادت اللہ کو پسند ہے، اور یہی عبادت اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ اسی طرح سے کی جاتی ہے.
ورنہ اطاعت ایک انسان دوسرے انسان کی بھی کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دل سے کرے، کبھی مجبوری میں کرتا ہے، کبھی رواروی میں کرتا ہے، کبھی کوئی مفاد اس سے وابستہ ہوتا ہے، نوکر ہے، اب اس کو اپنے آقا کی بات ماننی ہے، اس کو تنخواہ لینی ہے، اب وہ کام کرتا ہے تو اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے، لیکن دل بھی جھک جائے اور دل سے وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور بے مایہ ثابت کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی عبادت یہ ہے کہ دل سے بھی آدمی اللہ کے سامنے جھک جائے، دل بھی اس کے سامنے جھک جائے اور ظاہراً بھی اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو جائے۔ ایسی عبادت اللہ کو پسند ہے جس میں سرتاپا اخلاص ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور دل بالکل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو۔ یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی جو صفت اللہ نے بیان کی قرآن مجید میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بے عیب اور پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، تو عبد کی صفت بیان کی۔ تو یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے بالکل جھک جائے، اللہ کی مرضی کے سامنے اس کی کوئی مرضی نہ ہو، اللہ کے حکم کے سامنے اس کی کوئی پھر رائے نہ ہو، اس کی اپنی ذاتی رائے نہ ہو۔ ایسے بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے، ایسے بندہ اللہ کا مطیع ہو جائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے کہا ایاک نعبد، کہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کی جو صفت ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کی جو صفات بیان کی گئی، وہ رب ہے اور سب سے زیادہ مہربان ہے، وہ قیامت کے دن کا خود مختار مالک، با اختیار مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے کہ کچھ نہیں تھا دنیا میں، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ یہ جو صفات ہے اور کسی کے اندر ہے ہی نہیں، تو اس لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود بننے کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کی رحمتوں کے سائے میں جیتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر اس کی قدرت سے فائدہ اٹھا کر جیتا ہے، وہی اس کی پرورش کرتا ہے، وہی ہر چیز سے اس کو بچاتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ترقی دیتا ہے۔ ہر چیز جب اس کی طرف سے ملی ہے تو اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، تو اس لیے کہا ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ اور کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا، جیسے لا الہ الا اللہ کے اندر تھا کہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اس ایاک نعبد کے اندر بھی یہی معنی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ آپ کے علاوہ اور کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے، یہ بندہ اقرار کرتا ہے۔ اور دوسری چیز کہا ایاک نستعین، ایاک کے معنی آپ ہی کی، نستعین کے معنی ہم مدد طلب کرتے ہیں، آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی بندہ اللہ کے سامنے اتنی بے بسی کا اپنا اظہار کرے کہ یا اللہ عبادت بھی کرنا ہے، آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے، آپ کی باتوں کو ماننا ہے، جب تک آپ کی مدد نہ ہوگی، آپ کی توفیق نہیں ہوگی، آپ کا سہارا نہیں ہوگا، ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بندے کی زبان سے اللہ تعالیٰ نکلواتا ہے کہ یا اللہ ایک قدم بھی میرا آگے بڑھنا ہے تو میں آپ کا محتاج ہوں۔ اسی لیے کہا نا لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ عبادت کرنا ہو اللہ کی طاقت ہونی چاہیے، اور رکاوٹوں سے بچنا ہو، شیطان کے حملوں سے بچنا ہو تو اللہ کی مدد ہونی چاہیے، اس کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ اور یہی اصل ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندہ ایک تو اسی کی عبادت کرے اور اسی کی طرف متوجہ ہو، اسی سے مدد طلب کرے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے انسان مدد طلب نہ کرے کہ یہ بھی ہماری مدد کر سکتے، وہ بھی ہماری مدد کر سکتے۔ شرک کی جڑ کاٹتی ان دو صیغوں کے اندر،
ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر غیر اللہ کی پوری جڑیں کاٹ دی کہ بندہ یکسو ہو صرف اللہ کے رب. دعا کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے, عبادت کرنا ہے اللہ کی کرنی ہے, بات ماننی ہے اللہ کی ماننی ہے, کسی پیغام کو قبول کرنا ہے اللہ کے پیغام کو قبول کرنا ہے. ہر چیز میں بندہ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے, یہ اصل بندگی کی خصوصیت ہے. اسی کو قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا کہ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. پورے قرآن کے پیغام کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اسی پر بھروسہ کرنا. یہ اللہ چاہتے ہیں بندوں کے اندر یہ صفت پیدا کرنا. تو کہا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اسی کو دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو. اپنی طاقت کے ہونے کے باوجود اپنی طاقت پر ہمیں بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں طاقت دی, صلاحیت دی, نبی کے ذریعے سے شریعت بھیجا, تو ہمیں خود سے عبادت کرنی چاہیے, خود سے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. پھر ہم اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں, اس میں بھی اللہ کی توفیق ہو. اللہ نے تو ساری چیزیں ہمیں دی ہیں, تو ہمارا کام عبادت کرنا ہے. پھر اللہ سے کیوں ہم توفیق مانگتے ہیں, کیوں ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ تو علماء نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے بندے پر, خصوصی انعام ہے اللہ کا کہ بندہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر اللہ کا محتاج ہو. سب کچھ ہونے کے باوجود, ساری طاقت, صلاحیت, صحت اللہ کی طرف سے ملنے کے باوجود پھر بندہ اپنی بے بسی کا اظہار کرے, پھر بندہ اللہ سے لو لگائے, پھر بندہ اللہ سے جڑے. یہ اللہ کا فضل ہے تاکہ بندہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے, ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرے, ہر کام سے پہلے اللہ سے مدد مانگے, اور ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی طاقت اور قدرت کے سامنے بے بس سمجھے. جب یہ صفت رہے گی تو پھر بندے کے اندر بڑاپن نہیں آئے گا, تکبر نہیں آئے گا, اپنے سے ہونے کا احساس نہیں ہوگا, بلکہ جو کچھ کام بھی کرے گا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگ کر کرے گا. تو جو بھی کام ہوگا اس میں اللہ کا شکر ادا کرے گا. نظر اللہ کی طرف سے ہوگی, اللہ کی طرف ہوگی کہ میں نے نہیں کیا, اللہ کے فضل سے یہ کام ہوا ہے, اللہ کی مدد سے یہ کام ہوا ہے. پھر انسان غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. جب معلوم ہوگا سب کچھ اللہ کرنے والا ہے, پھر دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے, پھر دوسروں سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے, پھر دوسروں کے در پر سر جھکانے کی ضرورت کیا ہے, پھر دوسروں کے در پر جا کر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے. جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے, پھر دوسروں کا سہارا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ پوری طرح سے اللہ کی طرف جڑ جائے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, ہر معاملے میں اللہ سے مانگے, اس سے لو لگائے اور اسی کی طرف اس کی نظریں جائیں. یہی پیغام اس حیث سے ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس صفت کو ہمارے اندر پیدا فرمائے اور اپنی طاقت سے جڑ کر ہر کام کے کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.